بسم الله الرحمن محمدا عبده ورسوله لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر پھر آئے گا جینے کا تجھے سلیقہ. سید کونین کے فرمان پڑھا کر فرصت جو ملے کیا کیا نہیں نعمت دی تجھے رب نے. فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. آن گن لا تعداد بحد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے. محترم سامعین، عظمت قرآن کانفرنس ہے. قرآن جو ہے بہت بڑا خزانہ ہے. اتنا بڑا خزانہ کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی، حتیٰ کہ نہ کوئی پہلے آنے والی کتاب جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، کوئی بھی خزانہ ہوا کرتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی چوکیدار، کوئی رکھوالا ضرور بٹھایا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. کوئی خزانہ جو ہے اگر چوری ہو جائے تو اس کی 5 صورتیں ہوا کرتی ہیں. توجہ کیجئے گا، مختصر وقت میں مختصر بات کر کے جانا چاہوں گا. قرآن پاک ایک بہت ہی بے مثال قسم کا خزانہ ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی کس نے لیا؟ اللہ نے لیا ہے. 5 صورتیں ہو سکتی ہیں کسی خزانے کے چوری ہونے کی. سب سے پہلے نمبر پر کوئی خزانہ چوری ہو جائے، اس کا چوکیدار، اس کا نگہبان جو ہے وہ سو جائے تو خزانہ چور آئے گا، رکھوالے نگہبان کو دیکھے گا سویا ہوا ہے تو چوری کر کے لے جائے گا. لیکن یہ جو قرآن کا خزانہ ہے، حفاظت کرنے والا رحمان ہے، تو یہ چوری ہو سکتا نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کبھی سوتی نہیں ہے. قرآن پاک سماعت کیجئے گا.
الہ العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے سونا تو دور کی بات ہے، وہ تو کبھی اونگا بھی نہیں کرتا، وہ سب کو سلانے والا ہے، خود کبھی نہیں سوتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خزانہ اس صورت میں چوری نہیں ہو سکتا کہ چوکیدار سو جائے۔ میں مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں، سارے سونے والے ہیں، وہ سلانے والا ہے اور خود کبھی نہیں سونے والا۔ پیغمبر بھی سو جانے والے، صحابہ بھی سو جانے والے، تابعین بھی سو جایا کرتے تھے، اور اولیاء کرام بھی سونے والے ہیں۔ سب کو نیند آتی ہے، نہیں آتی تو خالق کائنات کو نہیں آنے والی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جس نے لیا ہے، واقعی وہاں پر قرآن کے ایک ایک حرف میں سے کبھی کوئی نہ تبدیلی آ سکتی ہے نہ چوری ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس خزانے کو چوری کیا جا سکتا تھا کہ چوکیدار نگہبان جو ہے وہ بھول جائے، ڈیوٹی پر آنا بھول گیا ہے یا وقت زیادہ ہو گیا تو لیٹ آیا ہے، بھول جو گیا تھا۔ لیکن اس قرآن کے خزانے کو نگہبانی کرنے والا کبھی بھولتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارا رب کبھی بھی بھولا نہیں کرتا، وَلَا يَنْسَى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ ساری کائنات بھول سکتی ہے، انبیاء بھی بھول جایا کرتے ہیں، اولیاء بھی بھول سکتے ہیں، لیکن نہیں بھولنے والا تو تمہارا رب نہیں کبھی بھی بھولا کرتا۔ اس لیے قرآن اس صورت میں بھی محفوظ رہے گا۔ یہ خزانہ جو قرآن کا ہے یہ اس صورت میں بھی محفوظ رہے گا۔ تیسرے نمبر پر خزانہ چوری ہونے کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ چوکیدار لالچ میں آ جائے، 50-50 کر لیں گے، بلا لیا نہ مخبری کر کے، لیکن تمہارا رب ہر قسم کے لالچ سے بھی پاک ہے، کیونکہ لالچ وہاں ہوتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے، اور تمہارے رب کو تو کبھی کسی قسم کی ضرورت درپیش نہیں ہوئی۔ رب کائنات نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ تمہارا رب بے نیاز ہے، مجبوریوں سے پاک ہے، لاچاریوں سے پاک ہے، ضرورتوں سے پاک ہے۔ سارے ضرورت مند ہیں، وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ سارے لاچار ہیں اور وہ سب کی لاچاریوں کو پورا کرنے والا، دور کرنے والا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ لالچ میں بھی تمہارا رب نہیں آئے گا، تو اس صورت میں بھی قرآن والا خزانہ محفوظ رہے گا۔ اب چوتھے نمبر پر دیکھیے نہ کون سی صورت بنتی ہے۔ ڈاکو آئے، چور آئے، ڈکیٹ آتے ہیں خزانہ چوری کرنے کے لیے، گن پوائنٹ کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں اور چوکیدار کو یرغمال بنا لیتے ہیں، خزانہ چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی دیکھا جائے تو تمہارے رب کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
رب کائنات نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ہر حال میں حکم غالب آنے والا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، اس کی مملکت کو مانے یا نہ مانے، اس کی بادشاہت کو مانے یا نہ مانے، لیکن کوئی بھی تمہارے رب پر غلبہ نہیں پا سکتا، وہ غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ نہیں جانتے، پھر بھی اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر تو کرتے رہے، لیکن اس قرآن کے ایک ایک حرف کے اندر کبھی بھی کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ تورات آتی ہے تو بدلی جاتی ہے، صحف ابراہیم جو ہیں ان کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا کیا نازل ہوا، کسی کو پتہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا۔ انجیل، زبور، تورات سارا کچھ بدلا گیا، نہ بدلا تو آج تک قرآن مجید نہیں بدلا جا چکا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ تمہارے رب نے لیا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر اگر کوئی خزانہ چوری ہو سکتا ہے تو وہ یہ تھی عزیز دوستو کہ اس خزانے کو چوری کرنے کے لیے چوکی دار کے اوپر غلبہ پایا جائے، حفاظت کرنے والے کو یرغمال بنا لیا جائے، لیکن تمہارے رب کے اوپر کبھی بھی کوئی غلبہ پا سکتا نہیں ہے۔ پانچواں اور آخری نمبر کہ قرآن پاک کا یہ جو خزانہ ہے اس کو کوئی چوری کیوں نہیں کر سکتا۔ پانچویں صورت یہ بنتی ہے کہ دور سے ہی چوکی دار کو شوٹ کر دیا جائے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، مار دیا چوکی دار کو، خزانہ لوٹ کر کے کوئی لے گیا، لیکن تمہارے رب کی شان کیا ہے؟ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کی ذات جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا، جب سارے ہیں تو تب بھی وہ موجود ہے، جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ تب بھی موجود ہوگا۔ سارے موت کے شکار ہو جائیں گے، موت کے شکنجے میں آ جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی موت کا شکار ہو جائیں گے، جبرائیل امین کو بھی موت آ جائے گی۔ نہیں آنے والی موت تو تمہارے رب کو نہیں آنے والی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، لیکن تمہارا رب ازل سے ہے اور ابد تک قائم و دائم رہے گا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تمہارے رب کی شان بڑی نرالی ہے، اس کی پہچان یہی ہے کہ اس کو کبھی بھی موت نہیں آنے والی۔ میرے عزیز دوستو، پھر کہنا چاہتا ہوں نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم ہی نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آؤ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس پیش بہا قیمتی خزانے سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کی رفعت کو جانیے، اس کی بلندی کو جانیے، اس کے مقام، اس کی شان کو ملحوظ خاطر رکھیے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے، اس کو اپنے سینوں سے لگا لیجئے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن والا جو خزانہ ہے اس کے اوپر ہمیشہ چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔